آج ہم نے آیت نمبر 45 اور 46 کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک ایک لفظ الگ الگ خانوں میں رکھا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے اور ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں جو الف ہے وہ اگر کسی حرکت کے بغیر ہو، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو، تو اس کو الف کہتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر حرکت ہو یا نیچے حرکت ہو، زیر ہو، پیش ہو، الف زبر ہو، تو پھر اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور نام کے علاوہ اس میں جو معنی ہیں وہ کیا کے ہیں، یعنی کیا، واٹ۔ تو دیکھیں عربی زبان کتنی جامع ہے کہ اس میں ایک حرف سے لفظ بن جاتا ہے، اور لفظ کے معنی آتے ہیں۔ جو دوسری زبانوں میں پورا لفظ 2-3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں ایک حرف کے اوپر ہی معنی ادا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا، تامرونا، تامرون مطلب تم حکم دیتے ہو، تامرونا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آخر میں واو نون ہو یا واو الف ہو اس میں ماضی میں، تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو تامرونا، کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا، تامرون الناسا۔ یہاں پہ ایک اور عربی زبان کی جامعیت ہے، اس کا ترجمہ ہے لوگوں کو، لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ سین جو آخری حرف ہے الناس کا، اس کے اوپر جو زبر ہے وہ کو کے معنی دیتی ہے، لوگوں کو۔ اگر اس کے اوپر زبر ہوتی تو پھر ہوتا لوگوں نے حکم دیا، ناسو، لوگوں نے حکم دیا، لیکن یہاں پہ ہے ناسا، یعنی لوگوں کو حکم دیا۔ تو صرف زبر سے جو کو کا معنی ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، بے البر۔ تو بے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو مشہور معنی ہے ساتھ، ود، اور یہاں پہ آگا کے، بے البر، نیکی کے ساتھ، نیکی کے یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو تم، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اور بر میں جو رے ہے آخری حرف بر کا، اس کے نیچے زیر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے با آیا ہے، اور با جو ہے وہ حرف جر ہے۔ اور حرف جر کی میں نے پہچان بتائی تھی کہ جو جہاں پہ بھی آتا ہے حرف جر کسی لفظ کے شروع میں، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ آگا بالبر، نیکی کے ساتھ یا ساتھ نیکی کے حکم دیتے ہو تم لوگوں کو، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کے ساتھ یا نیکی کا۔ اب یہاں پہ میں نے نیچے 4 بلکہ 3 اس کے مترادفات، لیکن چوتھا تو یہ لفظ خود ہی ہے۔ مترادفات یعنی ایسے الفاظ جو وہی معنی دیتے ہیں جو یہ لفظ دیتا ہے۔ تو ایک تو لفظ ہے عرف، عرفن یا معروفن۔ تو اس کا مطلب ہوگا اچھی بات، ہم جیسے کہتے ہیں نا معروف میں اطاعت کریں گے، خلیفۃ المسیح کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطاعت معروفہ۔ تو معروف کا مطلب ہے اچھی بات یا جو جانی پہچانی بات۔ اس کا جو متضاد ہے وہ ہے نکرہ، عرفن کا نکرہ، معروف کا منکر۔ تو منکر انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور اجنبی کو بھی کہتے ہیں، اور بری بات کو بھی کہتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وہ جو ہے نا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے منع کرتے ہو۔ تو منکر معروف کی کا الٹ ہے، یعنی بری بات یا اجنبی بات یا ایسی بات جو جانی پہچانی نہیں جاتی۔ دوسرا لفظ ہے حسنہ، اس کا الٹ ہے سیئہ، یعنی حسنہ اچھی چیز ہے، سیئہ بری چیز ہے۔ پھر بر کا ایک اور مترادف ہے خیرن، اس کا جو الٹ ہے وہ ہے شرن، اور جو خود بر لفظ ہے برن، اس کا الٹ ہے اسمن، یعنی یہ بر تو نیکی ہے اور اسمن گناہ ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ
بر کے 3 اور الفاظ ہیں، عرفن، حسنتن اور خیرن، اور ان کے یہ متضاد۔ تو کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں انفسا میں سین کے اوپر زبر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفعول ہے، یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انفسکم۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا غالباً سورہ حامیم سجدہ میں ہے تشتہی انفسکم، جس کی خواہش رکھتے ہیں تمہارے نفس، تو وہاں پہ انفسکم ہے، یہاں پہ ہے انفسکم، یعنی وہاں پہ وہ تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، یعنی وہ فاعل ہیں، یہاں پہ مفعول ہے، اس لیے سین کے اوپر زبر ہے، انفسکم۔ وَأَنْتُمْ اور تم ہو، تتلون الکتاب، تتلونا کا مطلب ہے تلاوت کرنا۔ تو عام طور پہ ہم تلاوت سمجھتے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں تلاوت کر رہا ہے، تو اس پہ شک نہیں ہے کہ تلاوت کا مطلب پڑھنا بھی ہے، لیکن تلاوت کا مطلب ایسا پڑھنا ہے جس سے پھر اس کی پیروی کی جائے، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھ کے اس کا حکم بھی ماننا ہے۔ اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے تے لام و تلاو، جس کا لفظی مطلب ہے پیروی کرنا یا پیچھے پیچھے آنا، جیسے سورہ ہود میں ہے نا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک شاہد، اس کا ایک گواہ آتا ہے۔ اور وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، جب سورج جو چاند ہے وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، تو تلاو کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا، تتلونا کا مطلب ہے تلاوت کرنا، یعنی اس طرح پڑھنا کہ اس کی پیروی کی جائے، صرف پڑھنا نہیں ہے۔ اور صرف پڑھنا جو ہے وہ ہے قرأت، اور اس کا مادہ یہ ہے قاف رے اور حمزہ، قرأ یعنی پڑھنا۔ تو اگر خالی پڑھنا ہے جیسے کوئی رسالہ پڑھنا، اخبار پڑھنا، میگزین پڑھنا، وہ ہوگا قرأ۔ اور اگر اس طرح پڑھنا ہے کہ اس کی پیروی کرنا ہو تو پھر اس کے لیے تلاوت کا لفظ ہے تلاو، تتلونا۔ بے شک قرآن میں قرآن کے پڑھنے کے لیے قرأت کا بھی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، یعنی صرف پڑھنے کے بارے میں ہے کہ اگر پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اور ویسے تلاوت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا اس طرح سے پڑھنا کہ پھر اس کی پیروی کی جائے، اس کے لیے سمجھنا چاہیے، اور وہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ کی مدد سے، قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ تتلون الکتابہ، اب یہاں دیکھیں پھر بے کے اوپر زبر ہے، کتابہ، کتاب کو پڑھتے ہو یا کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم تلاوت، تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب، یہ تے جو ہے وہ مخاطب کے لیے، جیسے یہاں تھا نا تامرونا، تنسونا، تتلونا، تاکلون، تو یہ سارے مخاطب کے لیے سیکھیں۔ جب اس میں شروع میں تا آ جائے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مخاطب سے بات ہو رہی ہے، تم حکم دیتے ہو، تم بھول جاتے ہو، تم تلاوت کرتے ہو، تم عقل کرتے ہو۔ تو تتلون الکتابہ، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا، فا لا، فا اور لا یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، فا ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، اور لا ایک لفظ ہے، فا لا پس نہیں، کیا پس نہیں، تاکلون تم عقل کرتے، یعنی تم کتاب تو پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تلاوت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے۔ تو کتاب پڑھتے ہو، اس کے باوجود لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا، اور پھر یہ فرمایا کہ اور مدد مانگو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد مانگو۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی فعل کے شروع میں الف سین تے یا نون سین تے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، جیسے میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، جو سقا کا مطلب پانی پینا، اور استسقا کا مطلب ہے پانی مانگنا۔ تو وستعینو یعنی مدد طلب کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں نستعینو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین یہاں پہ الف کی بجائے نون ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور جس سے مدد مانگی جائے وہ اللہ ہے، یعنی المستعان، اللہ المستعان اللہ ما تصفون، حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو استعینو اور مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، یعنی صبر کرتے ہوئے، بے الصبر یعنی صبر اختیار کرتے ہوئے مدد مانگو، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، یعنی صبر کرو اور نماز۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں
صبر کا جو آخری حرف ہے رے، اس کے نیچے زیر ہے، اور صلات کا آخری حرف ہے یہ گول تا، اور اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ شروع میں با ہے، اور با حرف جر ہے، اب آپ کو پتا ہے۔ تو بس صبر و صلات، صبر کرتے ہوئے، استقامت اختیار کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی مدد مانگو۔ و انہا، اور یہ جو کام ہے، انا یقیناً، ہا وہ، اور یقیناً وہ ہے، یعنی وہ کیا، یہ صبر اور نماز کے ذریعے استقامت اختیار کرنا۔ کیونکہ لوگ جلد باز ہوتے ہیں، کہتے ہیں فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، اور کہتے ہیں جی یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، صبر بھی نہیں کرتے، فٹافٹ جلدی جلدی کرتے ہیں، اور اپنی باتوں پہ، اپنے کام پہ استقامت اختیار نہیں کرتے۔ تو خدا نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلات کے ذریعے، یعنی استقامت کے ذریعے، پرسویرنس کے ذریعے، اور خدا سے دعائیں کرتے ہوئے استعانت طلب کرو۔ وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ جو ہے، لَکَبِیرَۃٌ، یہاں پہ لا جو ہے لام زبر، یہ اس کو کہتے ہیں لام تاکید، لَکَبِیرَۃٌ، اور کبیرتن میں کبیر نے کہا، کبیرتن کہا ہے، یعنی یہ جو ایک مؤنث فعل ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے، اس لیے وہاں پہ انہا آیا ہے، انہو نہیں آیا، انہا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ واقعی بہت بھاری ہے یہ بات، یعنی صبر اختیار کرنا اور نماز پڑھتے رہنا، الا علی الخاشعین، سوائے ان کے اوپر ڈرنے والوں کے۔ علی الخاشعین یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے، الا علی الخاشعین، باقیوں کے لیے بہت بھاری ہے صبر اختیار کرنا اور نماز پڑھنا، اس کے ساتھ مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ اور خشیت کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو تھا نا فرحبون، تو اس میں نے بتایا تھا کہ خشیت جو ہے وہ کسی باروب شخصیت یا بات کا ڈر، جیسے بہت بڑی چیز ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں او، AWE، او۔ تو او جو ہے وہ خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ روب ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ان کو ایک روب اور اس کی عظمت اور اس کی ہیبت جو دل کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ اتنا عظیم الشان ہمارا رب ہے، ان کے اوپر یہ بات بڑی نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، لیکن جو دوسرے ہیں ان کے لیے بڑی بھاری چیز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر اور صلات کے ساتھ، اور یقیناً یہ، یعنی یہ جو کام ہے، لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، بہت بھاری ہے مگر وہ جو خاشعین ہے، الا علی الخاشعین، سوائے اوپر ڈرنے والوں کے۔ کوئی بھاری چیز اوپر ہوتی ہے نا جس سے انسان دب جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ کا صلہ استعمال ہوا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔